السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سلام کا جواب کامنٹ میں ضرور لکھیں گے اور یہ ضرور بتائیں کہ آپ کس شہر سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ ٹیٹ میں چھٹی جماعت سبق نمبر 2 تاریخ کے ماخذ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ بھارت کی تاریخ کا قدیم زمانہ کون سا ہے۔ آئیے اس جواب کے علاوہ ہم سبق تاریخ کے ماخذ کے تمام اہم نکات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، تاریخ کے ماخذ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2، 3، 4 یا 5؟ اور اس کا صحیح جواب ہے 3۔ تاریخ کے ماخذ 3 قسم کے ہوتے ہیں اور وہ ہیں مادی ماخذ، تحریری ماخذ اور زبانی ماخذ۔ ان ماخذات کی مدد سے ہمیں تاریخ کا علم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رسم و رواج، روایات، عوامی فن، عوامی ادب، تاریخی دستاویزات کی مدد سے ہمیں تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ ان تمام اشیاء کو تاریخ کے ماخذ کہتے ہیں اور ان کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے مادی ماخذ، دوسرا ہے تحریری ماخذ اور تیسرا ہے زبانی ماخذ۔ اگلا سوال ہے، قلعے، غار، استوپ وغیرہ کو تاریخ کے کون سے ماخذ کہا جاتا ہے؟ مادی ماخذ، تحریری ماخذ، زبانی ماخذ یا روانی ماخذ؟ اور اس کا صحیح جواب ہے مادی ماخذ۔ قلعے، غار، استوپ وغیرہ کو مادی ماخذ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ درسی کتاب میں مادی ماخذ سے متعلق اشیاء اور تعمیرات کی ایک لسٹ فہرست دی گئی ہے، اس کو بھی ایک دفعہ آپ ذہن نشین کر لیں، اور تحریری ماخذ، زبانی ماخذ کی بھی ایک فہرست دی گئی ہے، وہ بھی آپ یاد کر لیں۔ اگلا سوال ہے، حسب ذیل اناج کے دانے برسا برس تک محفوظ رہتے ہیں؟ پکے ہوئے دانے، جلے اور بھنے ہوئے دانے، پسے ہوئے دانے یا ناخس دانے؟ اور اس کا صحیح جواب ہے جلے اور بھنے ہوئے دانے۔ دراصل اناج کا دانہ جو ہے وہ زیادہ دنوں تک محفوظ نہیں رہتا۔ اناج کے دانوں کو کیڑے بھوسے یا صفوف میں بدل دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اناج کو پیسنے سے پہلے اس کو بھونا جاتا تھا اور پھر اسے پیسا جاتا تھا۔ اناج بھونتے وقت کچھ دانے زیادہ بھن جاتے یا جل جاتے تو انہیں پھینک دیا جاتا تھا۔ اس طرح کے جلے ہوئے دانے برسا برس تک محفوظ رہتے ہیں۔ وہ کھدائی میں دستیاب ہوتے ہیں۔ تجربے گاہ میں جانچ کیے جانے پر انہیں پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ کس اناج کے دانے ہیں، اور جہاں پر یہ کھدائی ہوتی ہے اس سے اس کو ریلیٹ کر کے معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ تو صحیح جواب ہے جلے اور بھنے ہوئے دانے برسا برس تک محفوظ رہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ابتدائی زمانے میں حسب ذیل کو بیاس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا؟ شکستہ برتن کے ٹکڑے، کچی اینٹیں، بھوج پتر یا مندرجہ بالا تمام؟ اور اس کا صحیح جواب ہے مندرجہ بالا تمام۔ یعنی ابتدائی زمانے میں شکستہ برتنوں کے ٹکڑے، کچی اینٹیں، درخت کی چھال اور بھوج پتر جیسی اشیاء کو بیاس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور ان پر کسی نوکدار چیز سے تحریر کی جاتی تھی۔ تجربہ اور علم جیسے جیسے بڑھتا گیا اس کے ساتھ ہی انسان نے مختلف طریقوں سے لکھنا شروع کیا۔ ابتدا میں یہی ذرائع تھے جس کے اوپر لکھا جاتا تھا، یعنی شکستہ برتن کے ٹکڑے، کچی اینٹیں، بھوج پتر اور درخت کی چھال۔ اگلا سوال ہے، بھوج نامی درخت کہاں پایا جاتا ہے؟ کشمیر، مہاراشٹرا، تلنگانہ یا گجرات؟ اور اس کا صحیح جواب ہے کشمیر۔ بھوج نامی درخت کشمیر میں پایا جاتا ہے جس سے بھوج پتر بنایا جاتا ہے۔ بھارت کی تاریخ کا قدیم زمانہ کون سا ہے؟ یہ سوال ہے جو گزشتہ ٹیٹ میں پوچھا گیا تھا۔ 8ویں صدی قبل مسیح سے 10ویں صدی عیسوی تک، یا پتھر کے زمانے سے 8ویں صدی عیسوی تک، یا پتھر کے زمانے سے 10ویں صدی عیسوی تک، یا 8ویں صدی قبل مسیح سے 8ویں صدی عیسوی تک؟ اور اس کا صحیح جواب ہے بی، یعنی پتھر کے زمانے سے 8ویں صدی عیسوی تک کے زمانے کو بھارت کی تاریخ کا قدیم زمانہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، قبل مسیح 1500 سے قدیم تاریخ کا ماخذ یہ تھا۔ ڈرامے، کتبے،
वैदिक अदब या सफ़रनामे। और इसका सही जवाब है वैदिक अदब। क़ब्ल मसीह 1500 से क़दीम तारीख़ का माखज़ वैदिक अदब था। दरअसल उस ज़माने में रस्मुल ख़त ने तरक्की नहीं की थी। क़ब्ल मसीह 1500 से क़दीम तारीख़ की मालूमात वैदिक अदब से हासिल होती हैं। इब्तिदा में वैद तहरीरी शक्ल में नहीं थे। इन्हें हिफ्ज़ करने के उसूल को भारत के क़दीम लोगों ने तरक्की दी थी। एक अरसा गुजर जाने के बाद उनको लिखा गया। वैदिक अदब और इसके बाद लिखा गया अदब क़दीम भारत की तारीख़ का एक अहम माखज़ है। अगला सवाल है, हस्ब ज़ैल में ये तारीख़ का ज़बानी माखज़ है। ड्रामे, कुतबे, लोकगीत या सफ़रनामे। और इसका सही जवाब है लोकगीत। लोकगीत तारीख़ का ज़बानी माखज़ है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को पहुंचाएं।